نہیں ہے. آج کی ماں ہوتی تو کہتی کہاں سے اسے لی آیا ہے. میرا اسلام کبھی یہ نہ سکھاتا ہے. اگر کوئی اسلام کو بدنام کرتا ہے، اے مسلمانوں، کہیں نہ کہیں ہم مسلمان ہی اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. آج اسلام کا کوئی دشمن ہے تو اس کا سب سے بڑا دشمن مسلمان ہے. اے مسلمانوں، آج ہمارے اندر اتنی علم نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے. اے مسلمانوں، کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کوئی آپ کے اسلام کو برا بھلا کہے، اس کو اپنے پاس بیٹھائیے اور بیٹھا کر کے کہیے، اے میرے بھائی، اے میرے ہندوستانی بھائی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرا وہ اسلام ہے جو وضو میں زیادہ پانی بہانے کا حکم نہیں دیتا ہے، تو کسی بے قصور کا خون بہانے کا حکم کہاں سے دے سکتا ہے. اے مسلمانوں، بیٹھائیے اور بیٹھا کر کے سمجھائیے انشاءاللہ. مگر مسلمانوں، پھر دیکھیے آپ کی رنگت کیا ہوگی، آپ کی کیفیت کیا ہوگی. اے مذہب اسلام کے ماننے والوں، یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام پیار سے پھیلا ہے. حضرت خواجہ معین الدین جب لے گئے، آج کی ماں ہوتی تو کہتی کہاں سے عید کے دن میں منحوس کو اٹھا کر کے لے آیا ہے، جس کی ماں، جس کا ماں بھی نہیں ہے، جس کا باپ بھی نہیں ہے. لوگ ایسے لوگوں کو معاشرے میں منحوس مانتے ہیں. اے مذہب اسلام کے ماننے والوں، جب وہ خواجہ معین الدین لے کر کے چلے ہیں، ماں کہتی ہے تو اس بچے کو نہلاتی ہے، نہلانے کے بعد کپڑے پہناتی ہے اور کہتی ہے بیٹا کبھی فکر مت کرنا، پہلے تو میرا ایک بیٹا تھا، آج سے ہمارے دو بیٹے ہیں. اے مسلمان، تو کہاں سویا ہے؟ غریبوں کو سینے سے لگا، پھر دیکھ تمہاری زندگی کہاں جاتی ہے. مذہب اسلام کے ماننے والوں، یہ تو میں کہہ رہا تھا کہ غریبوں کو سینے سے لگائیے. حضرت امام حسین کوئی پیسہ کی لڑائی نہیں لڑ رہے تھے، کسی شہرت کی لڑائی نہیں لڑ رہے تھے، شہرت و ثروت کی لڑائی نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ پیار محبت کی لڑائی لڑ رہے تھے، حق کی لڑائی لڑ رہے تھے، اچھے کی لڑائی لڑ رہے تھے. اور امام حسین اپنے خاندان کو لٹا کر کے نانا کے امتیوں سے بتا دیے، اے نانا کے امتیوں، اگر جان دینا پڑے دے دینا، پر کبھی اپنے نبی کا دامن مت چھوڑنا. نبی نے جو سکھایا ہے اس کے طریقے پہ چلے. مذہب اسلام کے ماننے والوں، اس محفل سے آپ توبہ کر کے جائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے توبہ کرے رب کو حاضر و ناظر جان کر کے، اور توبہ کر کے جائے انشاءاللہ کہ کل سے ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے، کل سے ہم کسی غریب کو نہ ستائیں گے، کسی بیواؤں کو نہ ستائیں گے، یتیموں کو گلے سے لگائیں گے، بے سہاروں کو گلے سے لگائیں گے، کسی کو گالی نہ دیں گے، کسی کا پانی نہ روکیں گے، کسی کا کھانا نہ روکیں گے، کسی کا راستہ نہ روکیں گے. یہی تو مسلمان ہے مذہب اسلام کے ماننے والوں. اور آگے چلے، ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ ہے. اے مسلمانوں، ایک فقیر ہے، وہ فقیر ہے، ایک طرف بادشاہ ہے، ایک طرف صوفہ ہے، ایک طرف بلڈنگ ہے، ایک طرف نہ جانے کیسے کیسے قالین ہے. مذہب اسلام کے ماننے والوں، ایک پرہیزگار اللہ کے بارگاہ میں وہ انسان بڑا نہیں ہوتا ہے. امام صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، وہ انسان اللہ کے بارگاہ میں بڑا نہیں ہے جو پیسہ والا ہے، جو شہرت والا ہے، جو وہ انسان بڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بارگاہ میں تو وہ انسان بڑا ہے جو انسان پرہیزگار ہے، جو انسان متقی ہے. اللہ کے بارگاہ میں وہی بڑا ہے. میں عرض کر رہا تھا، ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک فقیر ہے، ایک طرف پرہیزگار ہے، ایک طرف فٹ پاتھ پہ سونے والا، ایک طرف اے سی میں سونے والا، اے سی میں سونے والا. ایک رات وہ فٹ پاتھ پہ وہ فقیر کو دیکھ کر کے روز دیکھ رہا تھا. ایک دن وہ بادشاہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے بتا فٹ پاتھ پہ سونے والا غریب، بتا تمہاری رات میری اور تمہاری رات میں کیا فرق ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں، کوئی اگر کوئی جا کر کے کوئی غریب کو اگر ایسا پوچھ دے تو اس کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا. سب مدینے کے آقا دیکھ رہے ہیں. اے مسلمان، ایک دن وہ آئے گا، ایک محفل وہ لگے گی. آج جلسے کی محفل میں ہم جاتے ہیں، میلاد کے محفل میں ہم جاتے ہیں، گانا سننے ہم جاتے ہیں، فلم دیکھنے ہم جاتے ہیں، پر مسلمانوں ایک ایسی بھی محفل لگنے والا ہے جسے میدان محشر کہا جاتا ہے. جب وہ میدان محشر میں جب ہمارے نبی گزریں گے، جب ہمارے نبی آئیں گے، وہ نبی جب آئے تو لب پہ رب حبلی امتی تھا. اے میرے قوم کے مسلمان